نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، رات کا پچھلا پہر بیت چکا ہے۔ میں آپ کو زیادہ اطلاع میں ڈالے بغیر انشاءاللہ اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے سے قبل میں اس بات کو ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید نے دفاع صحابہ کے جس پودے کی کاشتکاری کی تھی الحمدللہ وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور آج میں یہاں پر انسانوں کی لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحاوت کا ذکر ہوتا رہے گا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی باتیں ہوتی رہیں گی، حسنین کرینین کی عظمت کا لوہا منوایا جاتا رہے گا، اور حضرت امیر البحر جناب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی منقبت بھی بیان ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کی بزم کو سجایا ہے در حقیقت اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے سجایا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ہم سب کو اگر بنایا ہے تو اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا انسانیت ٹھوکریں کھا رہی تھی، انسانیت اپنے مرکز، اپنے محور کی تلاش میں سرگرداں تھی، لوگ بتوں کے آستانوں پہ اپنے سر کو جھکا رہے تھے، لوگ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا کے اندر مصروف تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، لوگ شراب کے جام، لوگ انسانوں کی جانوں کو تلف کر رہے تھے، لوگ قبائلی عصبیت کی آگ کو جلا رہے تھے، عورتیں اپنی عصمت دری کو عام کر رہی تھی، معاشرہ اندھیروں کے اندر، ظلمت کے اندر، ظلم اور بربریت کے اندر اپنی زندگی کو بتا رہا تھا۔ ایسے عالم میں مالک کائنات کو انسانیت پر ترس آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب کبریا کے سر کے اوپر تاج امامت و نبوت کو رکھ دیا، حضرت حالی نے سمر کا اعلان فرما دیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، انسانیت جو ٹکڑوں میں تقسیم تھی، انسانیت جو اپنی منزل سے دور تھی، ہندو شاعر کو بھی یہ بات کہنا پڑی کہ اس نے کیا کیا، حضرت آقا نے کیا کیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہرا کی بلندیوں سے مکہ کی وادی کی طرف آپ اقرا کا پیغام کیا لے کے آئے؟ پورا جزیرۃ العرب آپ کا دشمن بن گیا، لوگ آپ کے خون کے پیاسے بن گئے، عجیب و غریب قسم کے الفاظ کہنے لگے۔ ابو لہب جو کل تک آپ کی محبت کا دعوے دار تھا، وہ حضرت آقا کی شان اقدس کے اندر ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ ایسے عالم میں عرش کے اپنے عرش کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی
अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। और नबी की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखियां करने वाले अबू लहब, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है तेरे पे लानते बरसती रहेंगी। हजरत आका अलैहिस्सलाम तो ईद की दावत को लेके आए, लातो मनातो उज़्ज़ा और हबल की झूठी खुदाई का इनकार फरमा दिया, इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरी गर्दन लात के सामने नहीं झुक सकती, मनात उज़्ज़ा हुबल लैला और बवाना के सामने नहीं झुक सकती। हज़रात गिरामी कदर, जो इन बुतों के व्यापारी थे, जो इन बुतों के सौदागर थे, जो इन बुतों के नाम के ऊपर अकीदे और मईशत की तिजारत करने वाले थे, वो हजरत आका के लहू के प्यासे बन गए। लेकिन हजरत गिरामी कदर, जज़ीरतुल अरब ने अजीब मंजर को देखा। जज़ीरतुल अरब ने देखा, कहीं से बिलाल उठा, कहीं से सुमैया उठी, कहीं से जुन्दारा उठी, कहीं से सिद्दीक उठे, कहीं से अली इब्न अबी तालिब उठे, कहीं से कोई उठा, कहीं से कोई उठा, कहीं से जिन्नरैन उठे, कहीं से उमर इब्न हत्ताब उठे। गर्दिशे दौरा को नहीं देखा, हालात के जबर को नहीं देखा, चिल्लाती हुई दोपहरों को नहीं देखा, खुदाए दीन की शिकायतों को नहीं देखा, कुफार की मुखालफत, अल्लाह के पागियों की वो शिकावत को नहीं देखा, अल्लाह अकबर के नारे को भी लगा दिया। और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालतिल्लाहिल हालिदा के मोतियों को और उसकी माला को भी अपने गले में डाल दिया। हजरत गिरामी कदर, मैं लम्हा भर के लिए रुकूंगा। हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह जिन्होंने सैयदुल बशर का साथ दिया, जिन्होंने फखरे इंसानियत का साथ दिया, जिसने इमाम कायनात का साथ दिया, जिन्होंने फखरे मौजूदात का साथ दिया, उनके रुतबे का आलिम क्या है। हजरात गिरामी कदर, जब अल्लामा शहीद की बात होगी, हबीबुर रहमान का भी जिक्र होगा, अब्दुल्ला शहीदपुरी का भी जिक्र होगा। अल्लामा शहीद के जिक्र से रुफाकाए अल्लामा के जिक्र को अलहदा नहीं किया जा सकता। जिस वक्त सैयदैन की बात होगी, सैयद अहमद की बात होगी, जब शाह इस्माइल का भी जिक्र होगा, इसलिए कि सैयदैन शहीदैन को आपस में जुदा नहीं किया जा सकता। जब शाह वलीउल्लाह की बात होगी, तब शाह अब्दुल अजीज का भी जिक्र होगा, शाह रफीउद्दीन का भी जिक्र होगा, शाह अब्दुल गनी का भी जिक्र होगा, शाह अब्दुल कादर का भी जिक्र होगा। इसलिए कि शाह वलीउल्लाह के नसीम फरजंदों को हजरत शाह वलीउल्लाह की सीरत से जुदा नहीं किया जा सकता। हजरत गिरामी कदर, जब इब्ने तैमिया का जिक्र होगा, तब इब्ने कय्यम की भी बात होगी, इब्ने कसीर की भी बात होगी। इसलिए कि इब्ने कसीर और इब्ने कय्यम को हजरत इब्ने तैमिया से जुदा नहीं किया जा सकता। जब अबू हनीफा की बात होगी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे आलम में इमाम मोहम्मद का भी जिक्र होगा, कादी अबू यूसुफ का भी जिक्र होगा। हजरत गिरामी कदर, उसकी वजह यह है कि इमाम अबू हनीफा से साहिबैन को जुदा नहीं किया जा सकता। जब अहमद इब्ने हंबल का जिक्र होगा, फिर बुखारी का भी जिक्र होगा, फिर मुस्लिम का भी जिक्र होगा। इसलिए कि अहमद इब्ने हंबल से बुखारी और मुस्लिम को जुदा नहीं किया जा सकता। हजरत गिरामी कदर, फिर मैं बात के ऊपर बात कर देना चाहता हूँ, जहाँ पे हजूर की बात होगी, फिर सिद्दीक का भी जिक्र होगा, फिर फारूक की भी बात होगी, फिर उस्मान का भी जिक्र होगा, फिर अली अल मुर्तज़ा की भी बात होगी। इसलिए कि सैयदुल अरब वल अजम से हजूर के रुफाका को जुदा नहीं। हज़रात गिरामी कदर, ईमानदारी से ये बात कहना, दयानतदारी से ये बात कहना, मैं आपसे भी सवाल करूंगा, उनसे भी सवाल करूंगा। मैं आपसे पूछता हूँ, हजूर आला है कि नहीं है? हजूर आला है, हजूर का चेहरा आला है, हजूर की जुल्फे आला है, हजूर की रिदा आलिया है, हजूर का इमामा मुबारक आला है, हजूर के नालैन मुबारक आला है, हजूर का मक्का आला है, हजूर का मदीना आला है, हजूर का घराना आला है,
حضرت خدیجہ اعلیٰ ہیں، حضرت عائشہ اعلیٰ ہیں، حضرت حفصہ اعلیٰ ہیں، حضرت ام حبیبہ اعلیٰ ہیں، حضور کے سسرال اعلیٰ ہیں، سیدنا ابو سفیان اعلیٰ ہیں، سیدنا صدیق اعلیٰ ہیں، سیدنا فاروق اعلیٰ ہیں، حضور کے داماد اعلیٰ ہیں، حضرات گرامی قدر سیدنا عثمان ذوالنورین اعلیٰ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ اعلیٰ ہیں، حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے؟ جس نے حضرت حافظ محمد گوندلوی کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا وہ تو شیخ الحدیث بن گیا، جس نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے علم حدیث کو حاصل کیا وہ تو محدث بن گیا، اور جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا تم نے اس کو منافق بنا دیا، تم نے اس کو فاسق و فاجر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ہم نے خطبائے اہل حدیث کی اور خطبائے اہل سنت کی تقاریر کو سن کر لوگوں کی زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، کلین شیو لوگوں کو داڑیاں رکھتے دیکھا ہے، بے نماز لوگوں کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، ہم نے دیندار کو ہم نے صحیح معنوں میں دین کی رفتوں پہ جاتے دیکھا ہے، ہم نے نماز کے تارکوں کو تہجد گزار بنتے دیکھا ہے، اور جنہوں نے حضور کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا تم نے حضور کی تبلیغ کو اتنا ناقص جاننا، ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کا انقلاب نہیں آیا۔ وہ ہندو شاعر تو یہ بات کہتا ہے جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اور قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا اور آدمیت کا سامان مہیا کر دیا، اور تو حضور کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اہل سنت ہو تب بھی جواب دو، اہل الحدیث ہو تب بھی جواب دو، دیوبندی ہو تب بھی جواب دو، بریلوی ہو تب بھی جواب دو۔ میں نے 3-4 برس قبل یہاں پر اسی جگہ پر جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی، عام طور پہ جو کٹر اہل حدیث ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو غیر اہل حدیث میں نہیں بیاتا، جو کٹر دیوبندی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو غیر دیوبند میں نہیں بیاتا، جو کٹر بریلوی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو غیر بریلوی میں نہیں بیاتا۔ اور شیعہ دوستو آؤ تم بھی سن لو، جو پکا چکا شیعہ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو غیر شیعہ میں نہیں بیاتا۔ حضرات گرامی قدر جب تم اپنے لیے بہو کو چنتے ہو اپنے مسلک سے چنتے ہو، اپنے مکتب سے چنتے ہو، اپنے مذہب سے چنتے ہو، اپنے منہج کے مطابق چنتے ہو۔ حضور نے جب بیوی کو چنا، حضرات گرامی قدر حضور نے آلہ کو چنا ہوگا کہ گھٹیا کو چنا ہوگا، حضور نے عرفہ کو چنا ہوگا کہ پست کو چنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے تو اعلیٰ بیوی کی بات کرتا ہوں لیکن حضور کے لیے میں کمتر بیوی کی بات کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، دنیا کی ساری عورتیں اگر جمع ہو جائیں سیدہ صدیقہ کائنات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا کی ساری عورتیں اگر جمع ہو جائیں بنات النبی طاہرات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کے سارے انسان اگر جمع ہو جائیں تو خیر الخلائق کی بعد نبی اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے یہ پاکستان اگر حاصل کیا، اسلامی جمہوریہ مملکت کے طور پہ حاصل کیا، ہم اس میں امن کے علمبردار ہیں، ہم اس کے اندر رواداری کے علمبردار ہیں، ہم اس کے اندر اخوت کے علمبردار ہیں، ہم اس کے اندر تدین کے علمبردار ہیں، ہم دیانتداری کے علمبردار ہیں، ہم اس ملک کے اندر فساد نہیں چاہتے۔ حضرات گرامی قدر کسی بھی ملک کے رہنے والے تمام لوگوں کا نہ مذہب ایک ہو سکتا ہے نہ مسلک ایک ہو سکتا ہے، حقانیت کی بات اپنی جگہ پر ہے، نہ سارے لوگ مسلمان ہوں گے، نہ سارے لوگ جو ہے کسی خاص مسلک کے حامل ہوں گے، ایک ریاست کے اندر بسنے والے کوئی عیسائی ہوں گے، کوئی ہندو ہوں گے، اور ایک مسلمانوں کے طبقات میں سے بھی مختلف فرقے ہوں گے، اسلام سے نسبت کرنے والا کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، کوئی اہل الحدیث ہوگا، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے گا۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، جمہوریت پسند بھی ہیں، آئین پسند بھی ہیں، ہم کسی کے اجتماع کو روکنے کی بات نہیں کرتے، کسی کے جلسے کو روکنے کی بات نہیں کرتے، کسی کی ہدایت کو روکنے کی بات نہیں کرتے، کسی کی تحریر و تقریر کو روکنے کی بات نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی صدیق کو گالی دے گا، کوئی فاروق کو گالی دے گا، کوئی ذوالنورین اور علی المرتضیٰ کو گالی دے گا، ہم اس کو روکیں گے، ہم اس کو ٹوکیں گے۔
محل سے اپنا سبق رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا شعار تبرہ نہیں بلکہ تولا ہے۔ حضرت علامہ شہید نے کہا تھا صدیق ہو پھر بھی تولا ہے، فاروق ہو پھر بھی تولا، ذوالنورین ہو پھر بھی تولا، حیدر کرار ہو پھر بھی تولا، حسنین کریمین ہو پھر بھی تولا، معاویہ بن ابی سفیان ہو پھر بھی تولا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ کے جھنڈوں کو پاکستان کی فضاؤں میں لہراتے رہیں گے، اور جو صحابہ کے گستاخ ہیں انشاءاللہ ان کو میدان سے بھگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور آئیے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں۔ کبھی فرانس کے اندر جب حضور کے ہاتھوں کی بات کی جاتی ہے، ڈنمارک کے اندر حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر جب گستاخیوں کی بات کی جاتی ہے، تو دنیا کا ہر باشعور مسلمان نہیں بلکہ ہر باشعور انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے اگر حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی جائے گی مسلمانوں کا دل چھلنی ہو جائے گا، مسلمانوں کے جذبات انگیخت ہو جائیں گے۔ ایسے عالم کے اندر بریلوی بھی یہ بات کہتا ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے، اہل الحدیث بھی کہتا ہے کہ حضرت رسول اللہ کی گستاخی کو مذہبی عقائد کے نام کے اوپر اس کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک تاریخی ڈاکومنٹ اور تاریخی حقیقت کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک مناظرہ ہوا، ایک مباحثہ ہوا، ایک مذاکرہ ہوا لاہور کے کیتھیڈرل چرچ کے اندر ہوا، جس کے اندر مجھ کو بھی بلایا گیا، اور ایسی عالم کے اندر ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک بھی وہاں پر موجود تھے جو بشر کو لاہور ہیں۔ ہم نے ایسے عالم کے اندر تہذیبوں کے درمیان ڈائیلاگ کی بات کی، ہم نے عقائد کی بات کی، ہم نے تھیولوجی کی بات کی، ہم نے ڈوگما کی بات کی۔ ایسے عالم میں میں نے اس گزارش کو رکھا، ہر چیز کو گوارا کر سکتے ہیں، ہر بحث کو کرنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن جس نے حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی اس کو ہم کیتھیڈرل کی صلیب کے ساتھ لٹکانا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کو کبھی مذہبی حق کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، جو حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے وہ تہذیبوں کے تصادم کو ہوا دیتا ہے، وہ انسانوں کے درمیان فساد کو کھڑا کرتا ہے۔ آج ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں اور تم کو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مذہبی عقائد کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، نظریات کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، جو حضرات صحابہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرتا ہے در حقیقت وہ فرقہ واریت کے دروازے کو کھولنا چاہتا ہے، وہ معاشرے کے اندر فساد اور انتشار کو کھولنا چاہتا ہے۔ معاشرے کے اندر فساد کے خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے، معاشرے کے اندر بقائے باہمی کا ایک ہی راستہ ہے، معاشرے کے اندر فرقہ وارانہ امن کو قائم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ہم صدیق کو گالی دینے دیں گے، ہم فاروق کو گالی دینے دیں گے، ہم ذوالنورین اور حیدر کو گالی دینے دیں گے، ہم حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہلے بھی اپنے دعوے کے اندر اٹل تھے اور آج بھی اپنے دعوے میں اٹل ہیں۔ انشاءاللہ ملک کے اندر امن قائم رہے گا، فساد برپا نہیں ہوگا، اور پنجاب اسمبلی کے اندر پیش ہونے والا بنیاد اسلام بل انشاءاللہ پاکستان کا قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، بنیاد اسلام بل کو پاکستان کا قانون بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ صحابہ کرام کی ناموس کی آئینی قانونی اخلاقی شرعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمارا مطالبہ آئینی بھی ہے، قانونی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، دستوری بھی ہے، شرعی بھی ہے۔ ہم کسی کی توہین کرنے والے نہیں، اور ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ ہم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کرسی کو نہیں مانگتے، اپنی ذات کے لیے ڈالر اور پاؤنڈ کو نہیں مانگتے۔ ہم اپنے لیے اگر مانگتے ہیں، اپنے حقوق کی بات اگر کرتے ہیں تو صدیق کی صداقت کی بات کریں گے، فاروق کی عدالت کی بات کریں گے، ذوالنورین کی سخاوت کی بات کریں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کریں گے۔ اور چوک بیگم کوٹ کے لوگوں، کیا حضرت شہید ملت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ وقت کے حکمرانوں سے تحفظ نام بنیاد اسلام بل کو منظور کروانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اور صحابہ کرام کی تکفیر اور ان کے اوپر جو سب کو ختم کرنے والے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا